کہ دل میں بسا لو عشق محمد، کب تک سوتے جاؤ گے؟ دل میں بسا لو عشق محمد، کب تک سوتے جاؤ گے؟ ہوش میں کب تمہیں آؤ گے؟ أسمو وأجتاز السماء جلالا RK مشاعرہ میڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی زور سے جواب دو، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، میں اپنا بیان شروع کرنے سے پہلے آپ سے کچھ سوالات کروں گا۔ بتاؤ میرے سوال کا جواب دو گے؟ میرے سوالات کو سمجھو اور ہر سوال کا جواب دو۔ یہ بتاؤ کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمیں کھانا کون دیتا ہے؟ پیاس لگتی ہے تو پینے کے لیے پانی کون فراہم کرتا ہے؟ صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، ہم کس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں نے صبح و شام، دن و رات، زندگی کے ہر لمحے تمہارے لیے اپنی نعمتوں کے خزانے کھول دیے۔ انسان اللہ کا دیا ہوا کھاتا ہے، اللہ کا دیا پیتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے گھر میں رہتا ہے، اللہ کی دی ہوئی زمین میں کھیتی باڑی کرتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس کو اللہ اپنی نعمتوں سے محروم کرے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ کچھ پی سکتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے لیے کھانا زہر ہے، اس کے گھر میں ہر طرح کے کھانے پینے کی چیز ہے،
لیکن وہ دواؤں کے سوا نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ کچھ پی سکتا ہے. تو خدا جس کو چاہتا ہے کھلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے بھوکا رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے. میرے دوستو بتاؤ، جو رب ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، زندگی کی نعمتیں جس نے ہم کو دی ہیں، بتاؤ اس کو یاد رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بھائی زور سے بولو. جو خدا ایک ایک قدم پر ہماری مدد کرے، زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے، اس خدا کو یاد رکھنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے قرآن کریم میں کہ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو میرا دیا کھاتے ہیں، میرا دیا پہنتے ہیں، میرا دیا ہوا پیتے ہیں، میری نعمتوں سے فیض اٹھاتے ہیں، اور بڑے بدنصیب ہیں، میرا سب کچھ دیا ہوا استعمال کرتے ہیں مگر پھر بھی مجھے بھول جاتے ہیں، نہ مجھے یاد کرتے ہیں، نہ میرا تذکرہ کرتے ہیں، نہ میرا نام لیتے ہیں، اور میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر مجھے بھلا دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کچھ میرے بندے ایسے ہیں جو میری نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور مجھے ہمیشہ یاد بھی رکھتے ہیں. جو اللہ کو یاد رکھے اسے کیا ملے گا، اور جو اللہ کو بھول جائے اس کا کیا انجام ہوگا؟ قرآن کریم میں اللہ نے دونوں کے انجام کو ذکر کیا ہے. دیکھو، جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس کی نعمتوں سے فیض اٹھاتا ہے، اس کا دیا کھاتا ہے، اس کی دی ہوئی آنکھوں سے دنیا کو دیکھتا ہے، اس کے دیے ہوئے پاؤں سے چلتا ہے، اس کے دیے ہوئے ہاتھوں سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور پھر اس کو یاد رکھتا ہے، اس کے سامنے اپنی گردن کو جھکاتا ہے، اس کو کبھی بھولتا نہیں، تو اللہ رب العزت اس کو کیا دے گا؟ فرماتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. جو اللہ کو یاد کرنے والے مرد ہیں یا اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں ہیں، اللہ کہتا ہے جب وہ دنیا کو چھوڑ کر کے میرے پاس آئیں گے تو میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر کے انہیں آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا. جو خدا کو یاد رکھے گا خدا اس کو یاد رکھے گا، جو خدا کو یاد رکھے گا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے گا. قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اے لوگوں تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. اور ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو، تم دنیا میں اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کو یاد کرو گے، وہ آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے تمہارا تذکرہ کرے گا. بتاؤ خدا کو یاد کرنے والے بننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ آواز کیوں نہیں نکالتے بھائی؟ آواز نہیں آئی مجھے. جو خدا کو یاد کرے گا اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر ہمیشہ اپنے دل میں اس کو رکھے گا، ہمیشہ اس کی یاد سے اپنی زبان کو تر کرتا رہے گا، ہمیشہ اس کا ذکر کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرے گا،
تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اس کی دنیا بھی بنا دوں گا، اس کی آخرت بھی بنا دوں گا۔ اور جو شخص خدا کا دیا کھائے، خدا کا دیا پہنے، خدا کی انگنت نعمتوں سے فیض اٹھائے اور پھر بھی اس کو بھول جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ قرآن کریم میں ایسے شخص کے لیے 2 طرح کے عذاب کو ذکر فرماتا ہے، اور دیکھو کتنا بھیانک انجام ہے۔ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے غفلت برتے گا، میرا دیا کھائے گا، میرا دیا پہنے گا، میری نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا مگر مجھے بھلا دے گا، تو میں اسے 2 طرح کے عذاب میں گرفتار کروں گا۔ ایک عذاب اس کو دنیا میں دیا جائے گا اور ایک عذاب اس کو آخرت کے دن دیا جائے گا۔ دنیا میں جو عذاب ہوگا وہ کیا؟ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے غفلت برتے گا، مجھے بھلا دے گا، تو میں اس کو پہلا عذاب یہ دوں گا کہ میں اس کی زندگی کے چین و سکون کو چھین لوں گا۔ اس کے پاس گھر ہوگا مگر چین و سکون نہیں ہوگا، اس کے پاس بینک بیلنس ہوگا مگر چین و سکون نہیں ہوگا، اس کے پاس بیوی بچے ہوں گے مگر سکون نہیں ہوگا، کیونکہ سکون تو اسی کو ملتا ہے جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور جو خدا کو بھول جائے تو وہ چین و سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دل کا چین و سکون تو اللہ کی یاد میں ہی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جو اپنے رب کو بھول جائے گا اللہ اس کو 2 طرح کے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ پہلا عذاب یہ کہ اس کی زندگی کے چین و سکون کو چھین لے گا، اور دوسرا عذاب کیا ہے؟ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جو خدا کو بھول جائے گا، دنیا میں اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا مگر اس کو بھول جائے گا، تو اس کو دوسرا عذاب قیامت کے دن ملے گا، اور قیامت کے دن کا عذاب بڑا بھیانک عذاب ہے۔ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب میں ایسے شخص کو اس کی قبر سے زندہ کر کے اٹھاؤں گا تو یاد رکھو میں اس کو اندھا کر دوں گا۔ میں جب اس کو قبر سے اٹھاؤں گا تو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، میں اس کو قیامت کے دن میدان محشر میں لاؤں گا تو اندھا کر کے لاؤں گا۔ وہ گرتا پڑتا سہارے سے کسی طرح ٹٹولتا خدا کے دربان میں پہنچے گا اور خدا سے ایک سوال کرے گا۔ اللہ قرآن کریم میں اس کے سوال کو بھی اور اپنے جواب کو بھی ذکر کرتا ہے۔ وہ سوال کیا کرے گا؟ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے رب میں جب دنیا میں تھا تو میری آنکھوں میں روشنی تھی، میں ہر چیز کو دیکھ سکتا تھا، اے خدا آج تو نے مجھے قبر سے اٹھایا تو اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ یہ وہ سوال کرے گا اپنے خدا سے۔ اللہ رب العزت جواب کیا دے گا؟ فرمائے گا کہ ہاں تیری آنکھوں میں روشنی تھی، تو دنیا میں ہر چیز کو دیکھ سکتا تھا، مگر تیری حالت کیا تھی؟ تیری حالت یہ تھی کہ تیرے سامنے میری آیتوں کو پیش کیا جاتا تھا، میرے دین کو پیش کیا جاتا تھا، مگر تو ایک کان تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا، آج قیامت کے دن میں تجھ کو بھلا دیتا ہوں۔ میرے دوستو وہاں خدا بھلا دے تو بتاؤ وہ کون سا در ہوگا جہاں جا کے انسان رحم کی بھیک مانگے گا؟ میرے دوستو اور ساتھیوں، یہ 2 طرح کے انسان ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، اس کا دیا کھاتے ہیں، اس کا دیا پہنتے ہیں، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اس کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے مگر اس کو بھول جاتا ہے۔
میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، جواب زور سے دینا، خدا سن رہا ہے جو کچھ تم کہو گے۔ یہ بتاؤ کہ تم خدا کو بھولنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو یا خدا کو یاد رکھنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ خدا کو یاد رکھنے والوں میں، اس کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، اور ہر مومن کے دل کی یہی خواہش ہوگی کہ اے اللہ مجھے اپنی یاد سے سرشار ہونے والوں میں شامل فرما دے۔ ہر ایک کے دل کی یہ خواہش ہوگی کہ اے خدا مجھے اپنی یاد سے سرشار ہونے اور اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو اپنی یاد سے منور کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی، آپ کی بھی یہ خواہش ہے۔ لیکن آؤ، اگر تم اللہ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو صرف اس جلسے میں بیٹھ کر زبانی جمع خرچ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ کیوں بھائی، کرنے کو تیار ہو؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، صرف 4 کام ہیں۔ جس نے یہ 4 کام کیے، اللہ رب العزت اپنی یاد رکھنے والوں اور اپنا ذکر کرنے والوں کی فہرست میں اس کے نام کو شامل کر دے گا۔ وہ 4 کام ہیں کیا؟ میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا، مگر سچے دل سے وعدہ کرو کہ یہ 4 کاموں کو سن کر کے اس پر عمل کریں گے۔ سب سے پہلا کام، اگر خدا کو یاد کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو اور خدا کا ذکر کرنے والوں میں کی فہرست میں اپنے نام کو شامل کرنا چاہتے ہو تو 4 کام کرو۔ پہلا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ تم مجھے یاد کرنا چاہتے ہو تو آؤ، اس کا طریقہ میں تم کو بتاتا ہوں۔ اے اللہ، اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرماتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم 5 وقت ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز پڑھو اگر مجھے یاد رکھنا چاہتے ہو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، افسوس کی بات یہ ہے، میں ہر جگہ کہتا ہوں، تم سے بھی کہہ رہا ہوں، کہ آج امت نے نماز کو کھیل بنا لیا۔ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میں جمعے کی نماز کبھی نہیں چھوڑتا۔ اور اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، محلے والے بھی ان کو نمازی کہتے ہیں اور گھر والے بھی کہتے ہیں بہت نمازی بچہ ہے، لیکن ان کی نمازوں کی اگر تحقیق کرو تو پتہ ہی چلے گا نماز تو پڑھتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے، لیکن کسی دن 2 پڑھی 3 چھوڑ دی، 3 پڑھی 2 چھوڑ دی، کبھی عشاء پڑھے بغیر سو گیا اور اکثر فجر میں پڑھا سوتا رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ 5 پڑھ اور تو 2 پڑھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے 5 پڑھ تو 3 پڑھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے روزانہ پڑھ تو صرف جمعے کی پڑھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنی من چاہی نماز پڑھتا ہے، خدا کی چاہی نماز نہیں پڑھتا۔ اور جو من چاہی نماز پڑھے گا اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، وہ اس کے سر سے اوپر بھی نہیں جائے گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ سے ڈرو، وہ آنکھوں کی روشنی کو بھی چھین سکتا ہے، وہ انسان کو اپاہج بھی بنا سکتا ہے، وہ پاگل اور دیوانہ بھی بنا سکتا ہے، وہ ہمیں اپنی اور نعمتوں سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے پھر بھی وہ ہمارے پیٹ کو بھرتا ہے۔ یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے پھر بھی وہ اس نے ہماری آنکھوں کی روشنی کو باقی رکھا ہے۔
یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے پھر بھی وہ اپنی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کرتا رہتا ہے. آؤ ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھیں گے. ایک بات اور سن لو، نماز کے ساتھ کھیل مت کرو، اور ذہن میں ایک بات بٹھا لو کہ آج یہاں بے نمازی کو بھی کھانا مل رہا ہے، بے نمازی کو بھی پینے کے لیے پانی مل رہا ہے، بے نمازی کو بھی دیکھنے کے لیے آنکھیں مل رہی ہیں، بے نمازی کو بھی چلنے کے لیے پیر عطا کیے گئے ہیں. لیکن یہی بے نمازی کل قیامت کے دن پہنچے گا اللہ کے سامنے تو اللہ اس کو اپنی ایک ایک نعمت سے محروم کر دے گا. اس کو ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا، گناہگار کو ایک لقمہ کھانے کا نہیں ملے گا. خدا کی ہر نعمت سے اس کو محروم کر دیا جائے گا. خدا نے تجھے سب کچھ دیا لیکن تو نے خدا کو یاد نہیں رکھا تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ آخرت میں اللہ تجھے ہر نعمت سے محروم کر دے گا. آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھیں گے. کیوں بھائی پڑھو گے؟ میرے دوستو، نماز کو، دین کو کھیل مت بناؤ، ورنہ میں نے کہا کہ اللہ رب العزت آخرت میں اپنی ایک ایک نعمت سے، پانی کے ایک ایک قطرے سے، کھانے کے ایک ایک لقمے سے انسان کو محروم کرے گا. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی گناہگار بے نمازی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت جنت اور جہنم کو تھوڑی دیر کے لیے قریب قریب لائے گا. جہنمی جہنم میں آگ میں جل رہے ہوں گے، پانی ان کو میسر نہیں ہوگا، پیاس کی شدت ہوگی، بھوک کی شدت ہوگی، تڑپ ہوگی، تکلیف ہوگی. اور دوسری طرف برابر میں جنت ہے. جہنمی دیکھیں گے کہ جنتیوں کے پاس پینے کے طرح طرح کے جوسز ہیں، مشروبات ہیں، پانی ہے، اور کھانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں ہیں. تو جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ بھئی 1-2 پیکٹ ہماری طرف بھی اچھال دو، کچھ پانی کی بوتلیں ادھر بھی دے دو، ہم بہت پیاسے ہیں، ہم بہت بھوکے ہیں. تو جنتی کیا جواب دیں گے؟ خدا نے دونوں کی باتوں کو ذکر کیا ہے اور اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالوا ان اللہ حرمہما علی الكافرین الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. اللہ کہتا ہے جہنمی آواز دیں گے جنتیوں کو اور کہیں گے پانی کے کچھ بوتلیں ہماری طرف بھی اچھال دو. ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یا خدا نے جو تمہیں کھانے کی چیزیں دی ہیں ان میں سے کچھ ہمیں دے دو. تو جنتی کہیں گے اللہ نے ان چیزوں کو کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے اور ان لوگوں کے لیے حرام کیا ہے جو اپنے دین کو کھیل بنا کر کے آئے ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو کھلونا بنا لیا ہے، نماز کو کھیل سمجھ لیا ہے، دین کی باتوں کو کھیل سمجھ لیا ہے، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ تو دنیا میں مگن ہے. تو یاد رکھو کل خدا اپنی نعمتوں سے ان کو محروم کر دے گا. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جو لوگ دین کو لہو و لعب اور تماشا اور کھیل کود بنا لیں وہ اللہ کی نعمتوں سے محروم رہیں گے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کو یاد کرنے والوں کی فہرست میں تمہارا نام بھی شامل ہو جائے تو 4 کام کر لو. اس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ روز آنا 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا شروع کر دو. کیوں بھائی اس کے لیے تیار ہو؟
اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے ذہن میں شیطان ایک بات ڈالتا ہے. شیطان یہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب سے کہہ دو کہ میں نماز میں تو کچھ گڑبڑی کرتا ہوں مگر رمضان کے پورے روزے رکھتا ہوں, کوئی روزہ میرا چھٹا ہوا نہیں ہے. ہاں نماز میں ڈھیلا ہوں پر روزے پورے رکھتا ہوں, اور میں نے 2 حج بھی کر لیے ہیں, اور صاحب میں رمضان میں عمرے کے لیے بھی جاتا ہوں, غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں, تو نماز میں اگر تھوڑا سا ڈھیلا ہوں تو کیا ہوا؟ یہ ایک چیز ہے جو شیطان ہمارے بھائیوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. تو سنو غور سے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے پہلے حساب ہوگا تو نماز کا ہوگا. فرشتہ کہے گا بتا کتنی نمازیں پڑھ کے آیا ہے. اب وہاں آدمی کہنے لگے کہ میاں نمازوں کو چھوڑو, میرے روزے کا حساب لے لو. تو فرشتہ کہے گا روزے یہ رکھے ہیں, پہلے بتا نمازیں کتنی پڑھ کے آیا ہے. صاحب میں نے 3 حج کیے ہیں, تیرے حج یہ رکھے ہیں, پہلے بتا نمازیں کتنی پڑھ کے آیا ہے. صاحب میں نے بڑا صدقہ خیرات کیا ہے, ٹھیک ہے تیرے صدقہ خیرات بھی رکھے ہیں مگر سب سے پہلے حساب دے نمازوں کا, بتا نمازیں کتنی پڑھ کے آیا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا, اور جو نماز کے حساب میں کامیاب ہو جائے گا خدا اس کے لیے آخرت کی آگے آنے والی منزلوں کو آسان فرما دے گا. اور جو نماز میں پھنس گیا تو یاد رکھو وہ آگے پھنستا ہی چلا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر اللہ کو یاد رکھنے والے اور اس کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو 4 کام کرو. پہلا کام یہ ہے کہ آج سے طے کرو کہ روزانہ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہیں گے. انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے, پڑھتے پڑھتے مریں گے اور مرتے مرتے پڑھیں گے. پھر اللہ اپنے نیک اور ذاکر بندوں میں آپ کے اور ہمارے ناموں کو شامل کر دے گا. کیوں بھائی عمل کرو گے اس پر؟ نمبر 2, اگر خدا کو یاد کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو اور اس کے ذاکر بندوں میں اپنے نام کو شامل کرانا چاہتے ہو تو ایک دوسرا کام بھی کرو. اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک روزانہ وقت نکال کر زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کروں گا. جو جتنا قرآن کی تلاوت کرے گا وہ اتنا ہی اللہ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہوتا چلا جائے گا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو ذکر سے تعبیر کیا ہے اور فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کریم تو افضل الذکر ہے, سب سے افضل اور سب سے عظیم ذکر ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, قرآن ہمارے رب کا نازل کیا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارا تعلق قرآن سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جن کی عمر 40 سال ہو گئی, 50 سال ہو گئی, 60 سال ہو گئی, لیکن آج تک قرآن کریم کو صحیح پڑھنا انہوں نے نہ سیکھا ہے نہ ان کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے. اللہ اکبر, کیسے افسوس کی بات ہے. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس کے دل میں قرآن کی بھی محبت ہوگی, اور جس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہوگا اس کا دل قرآن کی محبت سے بھی محروم ہوگا. ہمیں دکان پر جانے کا ٹائم ملتا ہے, ہمیں کاروبار کرنے کا ٹائم ملتا ہے, ہمیں کھیت پر جا کر کے اپنے کاموں کو انجام دینے کا وقت ملتا ہے, لیکن 24 گھنٹے میں وقت نہیں ملتا تو قرآن کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. کیسے افسوس اور شرم کی بات ہے, ڈوب مرنے کی بات ہے. اللہ کا کلام ہمارے گھروں میں ہے
مگر ہمیں پھر بھی اس کو کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی. افسوس کی بات ہے اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے لیکن پھر بھی ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج سے طے کرو کہ روزانہ انشاءاللہ پابندی سے اللہ کے کلام کو پڑھیں گے. انشاءاللہ کہنا بہت آسان ہے لیکن جو انشاءاللہ کہتے ہوئے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر پختہ ارادہ بھی کرے تو اللہ اس کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرماتا ہے. اور جو انشاءاللہ تو کہہ دے لیکن پختہ ارادہ نہیں ہے دل میں تو ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ انشاءاللہ کہہ دو کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ جس طرح ہماری زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو سنتا ہے اسی طرح ہمارے دلوں کے جذبات کو بھی وہ دیکھتا ہے. اس لیے دل سے عہد کرو، وعدہ کرو کہ ہم انشاءاللہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں گے. دیکھو قرآن کریم کے 3 حق ہیں. آج امت کا تعلق اللہ کی کتاب سے ٹوٹ گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ ذلیل اور بے عزت ہے. مسلمان کی نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے. اور نتیجہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ آج مسلمان کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے. کیوں؟ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارا رشتہ اللہ کی کتاب سے ٹوٹ گیا ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے، اگر یہ علماء نہ ہوتے، اگر یہ حافظ نہ ہوتے اور یہ محنت نہ کرتے تو شاید امت قرآن کو بالکل بھول چکی ہوتی. لیکن 1%، 2% لوگ قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں جس کی برکت سے آج ہمیں بھوک کے وقت کھانے کو مل رہا ہے، پیاس کے وقت پینے کو مل رہا ہے، رہنے کے لیے گھر موجود ہیں، اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں. یہ تھوڑی سی جو قرآن کریم کی خدمت ہو رہی ہے یہ اسی کی برکت ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے سامنے تشریف لائے. آپ کے ہاتھ میں قرآن کریم تھا. آپ نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے، اسی کی وجہ سے قوموں کو عروج ملے گا اور اسی کی وجہ سے قوم ذلت و گمراہی کے گڑھے میں جا پڑیں گی. صحابہ نے پوچھا حضور مطلب کیا ہے اس کا؟ فرمایا جب قوم قرآن کریم سے اپنے تعلق کو جوڑے گی تو اللہ قرآن کی برکت سے اس کو عروج عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا، دشمنوں کو ان کے سامنے جھکا دے گا. اور جب امت کا تعلق قرآن سے ٹوٹ جائے گا تو ذلت اور رسوائی، ناکامی اور گمراہی کے سوا امت کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا. آج حقیقت یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے ٹوٹ گیا ہے. کیوں؟ قرآن کے 3 حق ہیں. میں وہ حق آپ کے سامنے رکھوں گا اور ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ قرآن کا یہ 3 حق ادا کر رہا ہے کہ نہیں. قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے الفاظ کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن پڑھتے؟ قرآن کریم کا دوسرا حق، قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. جب ہمیں پڑھنے ہی کا ٹائم نہیں ملتا تو سمجھنے کا وقت کس کو ملے گا؟ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن کے لیے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کا. تو دیکھو قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے مفہوم اور معنی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اور قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو احکامات دیے ہیں اس پر عمل کیا جائے. جس کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں، قرآن کو سمجھنے کا ٹائم نہیں، بتاؤ اس کو عمل کی کیسے توفیق ہوگی؟ ہم قرآن کے 3 حقوق کو ادا کرنے میں ناکام ہیں. ذلت و رسوائی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟
ظالم حکمران نہیں مسلط ہوں گے تو کیا ہوگا؟ مسجدیں نہیں ٹوٹیں گی تو کیا ہوگا؟ مدرسوں میں تالے نہیں پڑیں گے تو اور کیا ہوگا؟ اوقاف برباد نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ ہم اپنا رشتہ قرآن سے جوڑیں تو قرآن کا مالک ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں آج سے طے کریں کہ انشاءاللہ روزانہ قرآن کریم کو پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی مسجد کے جو امام ہیں، مدرسے میں جو عالم صاحب ہیں، ان سے رابطہ کرو، کہو کہ مجھے سورہ فاتحہ کا مطلب بتا دیجئے، مجھے سورہ قل اعوذ برب الناس کا مطلب بتائیے۔ قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو اور طے کرو کہ انشاءاللہ جو کچھ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے میں زندگی کے آخری سانس تک ہر حکم پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ کیوں بھائی کرو گے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ دوسرا کام ہے جو قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑ لے، اللہ کو یاد کرنے والوں کی فہرست میں اس کا نام شامل ہو جائے گا۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ جو اللہ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہو گیا، خدا کہتا ہے میں اس کی مغفرت کر کے اس کو اجر عظیم سے مالا مال فرماؤں گا۔ اگر تم بھی شامل ہونا چاہتے ہو تو 4 کام کرو۔ 4 کاموں میں سے کتنے کام آئے؟ بھائی زور سے بولو۔ پہلا کام کیا آیا؟ روزانہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو۔ دوسرا کام کیا آیا؟ کہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس پر عمل کا ارادہ دل میں رکھو انشاءاللہ۔ نمبر 3، اگر خدا کو یاد کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو ایک تیسرا کام بھی کرو، اور وہ بھی بڑا اہم ہے جس کو آج امت نے چھوڑ دیا۔ وہ تیسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے زندگی کے ہر قدم پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کروں گا۔ جو نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا، اللہ ذکر کرنے والوں کی فہرست میں اس کے نام کو شامل کر دے گا، اور جو خدا کے نبی کو بھول جائے تو یاد رکھو خدا بھی اس کو بھلا دے گا۔ اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے، اگر نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو آگ بگولہ ہو جاتا ہے، لیکن جب زندگی گزارنے کا وقت آتا ہے تو نبی کے دشمنوں کی نقل اتارتا ہے، نبی کے دشمنوں کے طریقے پر چلتا ہے، نبی کے دشمنوں کے راستے پر چل کر اپنے آپ کو ماڈرن بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تم ماڈرن بنو یا نہ بنو، لیکن محمدن بننے کی کوشش کرو۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا وہ اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت میں خدا اس کو خود بیان فرماتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اگر کسی کی شخصیت بنائی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، جو تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ تم ان کی نقل اتارو، ان کے راستے پر چلو۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے کہ جو لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور جس کو قیامت کے دن کے آنے کا یقین ہے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، وہ میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کی سنتوں سے کھیل کون کر رہا ہے؟
نبی کی سنتوں کو نقصان یہودیوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، عیسائیوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، کافروں اور مشرکوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، نبی کی سنتوں کو نقصان خود مسلمان پہنچا رہا ہے۔ اور کہتا ہے مجھے نبی سے محبت ہے اور داڑھی منڈواتا ہے، کہتا ہے مجھے نبی سے محبت ہے اور کھڑے ہو کے کھانا کھاتا اور کھلاتا ہے، کہتا ہے مجھے نبی سے محبت ہے اور شادی بیاہ میں پانی کی طرح پیسہ خرچ کرتا ہے صرف دکھاوے کے لیے، یہ نبی سے محبت ہے؟ نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسروں کے رسم اور رواج کو اپناتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، کتنے نوجوان اس مجمع میں بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں۔ میرے دوستوں، جس کے چہرے پر داڑھی ہوگی اس کا چہرہ نبی کے چہرے جیسا ہوگا، اور جس کا چہرہ نبی کے چہرے جیسا ہو گیا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور اللہ اس کو بھی مغفرت سے اور اجر عظیم سے مالا مال فرمائے گا۔ آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے چہرے کو نبی کی اس سنت سے سجائیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، انسان کا دل کب پھر جائے اور اللہ کب کس کو ہدایت دے دے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں داڑھی سے متعلق۔ ملک آزاد ہوا اور تقسیم ملک کے بٹوارے کا نعرہ لگانا بعض لوگوں نے شروع کر دیا۔ تو جب ملک کے بٹوارے کا نعرہ لگا تو سارے ملک میں فسادات ہونے لگے، جگہ جگہ ہندو مسلم رائٹ ہونے لگا۔ تو یو پی کا ایک شہر ہے سہارنپور، وہاں پر بھی رائٹ شروع ہو گئے۔ وہاں ایک نوجوان تھا جو کلین شیو تھا بالکل۔ جب رائٹ شروع ہوئے سن 47 میں تو اس نے داڑھی رکھ لی، اور کچھ مہینوں میں اس کی داڑھی بہت بڑی ہو گئی۔ تو کچھ ساتھیوں نے اسے پکڑا اور اس سے کہنے لگے میاں اس وقت رائٹ ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ صرف اپنی جان بچانے کے لیے داڑھیاں منڈوا رہے ہیں اور تم نے اس موقع پر داڑھی رکھ لی، ہے کوئی موقع ہے داڑھی رکھنے کا؟ کیوں داڑھی رکھی تم نے؟ تو دوستو، جو اس نوجوان نے جواب دیا ہے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ کب اللہ کس کو ہدایت دے دے۔ وہ نوجوان کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ سارے ملک میں رائٹ ہو رہا ہے، ہندو مسلم فسادات ہو رہے ہیں، مجھے معلوم ہے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، لیکن میں نے پھر بھی داڑھی رکھی، اور صرف اس لیے رکھی کہ مارنے والا مجھے ہندو سمجھ کے نہ مارے، مسلمان سمجھ کے مارے، اور مرنے کے بعد لوگ مجھے ہندوؤں کے شمشان گھاٹ پر نہ لے جائیں، نماز جنازہ پڑھ کے مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرے۔ یہ تو تیرے مسلمان ہونے کی نشانی ہے، تو اسے کھرچ کر کے نالی میں بہاتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی قدر کرو، تمہارا رب تمہاری قدر کرے گا۔ اور کیا کہتا ہے اللہ؟ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ کہتا ہے میرے ان بندوں سے پوچھئے کہ یہ اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس کو یاد رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، اس کی نعمتیں تو ان کو ہر وقت ملتی رہتی ہیں۔ اور پھر آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر یہ مجھے یاد رکھنے اور مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کریں تو ان سے کہیے کہ تمہیں ایک کسوٹی پر پرکھا جائے گا، اگر تم اس پر کھرے اترو گے تو تمہارا دعویٰ سچا، اور اگر جھوٹے ہو گئے تو دعویٰ تمہارا رد کر دیا جائے گا۔ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں ایک کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ اے اللہ، وہ کون سی کسوٹی ہے؟ فرماتا ہے جو یہ کہے کہ مجھے خدا سے محبت ہے تو پرکھو اور دیکھو اس کی زندگی میں میرے محبوب کی سنتیں ہیں کہ نہیں ہیں۔
جو میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرے وہ مجھ سے محبت کرنے میں سچا ہے، اور جو میرے محبوب کی سنتوں کو پیروں تلے روندے وہ ایک مرتبہ نہیں 101 مرتبہ کہے کہ مجھے خدا سے محبت ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ خدا کے ہاں اس کی محبت کے دعوے کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے آگے؟ کہتا ہے تم میرے محبوب کے طریقے پر چلو، اس کی سنتوں پر عمل کرو، اس کے سنتوں کو اپنے سینے سے لگاؤ، تو پھر تم مجھ سے محبت کرو یا نہ کرو میں خود تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ یحببکم اللہ، تمہارا رب تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور سنتوں کی برکت سے تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، شادی بیاہ کا موقع ہو تو آج جس مسلمان کے جیب میں چند ٹکے ہو جاتے ہیں وہ شادی کے موقع پر سنت کا خیال ذہن میں نہیں لاتا۔ وہ سوچتا ہے پیسہ میں نے کمایا ہے، شادی میرے بچے کی ہو رہی ہے، تو اگر میں اپنا کمایا ہوا پیسہ اپنے بچے کی شادی میں خرچ نہ کروں تو کہاں کروں گا؟ یہ تیری بھول ہے۔ جو تو نے کمایا ہے وہ تیرا نہیں ہے، جو کچھ تیرے پاس ہے اس کا مالک تو خدا ہے۔ خدا نے تجھے دیا، تو مالک نہیں ہے۔ خدا کہتا میں نے تجھے دیا ہے اور میں تجھے بتاتا ہوں یہاں خرچ کر، یہاں مت خرچ کر۔ شادی کر اپنی بچی کی اور بچے کی، مگر سادگی سے کر، بہت زیادہ دکھاوا مت کر، بہت زیادہ پانی کی طرح پیسہ مت بہا، کیونکہ میں کل تجھ سے ایک ایک پیسے کا حساب لوں گا۔ اور دیکھو آدمی شادی جب کرتا ہے تو بہت سی جگہوں پر شادی کارڈ چھپایا جاتا ہے، آپ کے ہاں بھی چھپتا ہوگا، اور آپ کے ہاں شادی کے موقع پر لڑکے والے جہیز کا بھی مطالبہ کرتے ہیں لڑکی والوں سے۔ اللہ اکبر، یہ ایسا حرام مطالبہ ہے کہ جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شادی کارڈ چھپتا ہے تو اس پر لکھا جاتا ہے شادی خانہ آبادی۔ ہمارے ہاں کی شادیاں خانہ بربادی کا ذریعہ ہیں، خانہ آبادی کا ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ شادی میں خیر و برکت کب ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے زیادہ خیر و برکت والا نکاح اور سب سے زیادہ متبرک شادی وہ ہوتی ہے جس میں کم سے کم دولت کو خرچ کیا جائے، جس میں دکھاوا نہ کیا جائے، جس میں صرف اپنی انا کو شانتی پہنچانے کے لیے اور شان و شوکت کے اظہار کے لیے روپیے کو پانی کی طرح نہ بہایا جائے، ایسی شادی کو اللہ خیر و برکت سے بھر دیتا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ سب سے بہترین شادی وہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ خرچہ ہو، 10 آئٹم کھانے کے ہوں، طرح طرح کی سجاوٹ ہو، صرف اپنی برادری میں اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے آدمی بے دریغ دولت کو خرچ کرتا ہے۔ یاد رکھو اس شادی سے خانہ بربادی تو ہو سکتی ہے، خانہ آبادی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں سنت کے مطابق اپنے ہر کاموں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنت کا خیال رکھ کے اپنی زندگی گزارے گا اللہ ذاکرین کی فہرست میں اس کے نام کو شامل کر دے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ کیوں بھائی اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ؟ تو کتنی باتیں ہو گئیں؟ 4 میں سے آخری بات، اگر اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو ایک آخری کام اور کرو، اور وہ چوتھا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیتے رہیں گے۔ جس کے دامن میں ماں باپ کی دعائیں ہوں گی اللہ اپنا ذکر کرنے والوں کی فہرست میں اس کے نام کو شامل کر دے گا، اور جس کا دامن ماں باپ کی دعاؤں سے خالی ہوگا تو یاد رکھو وہ خدا کی رحمت سے محروم ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خوشنودی اور ان کی رضامندی میں خدا کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ جس کے ماں باپ اس سے ناراض، اس کا خدا اس سے ناراض، اور جس کے ماں باپ اس سے راضی، اس کا خدا اس سے راضی۔ یہ نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، آج ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں نہ ماں کی کوئی قدر و قیمت ہے، نہ باپ کی کوئی حیثیت ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار ایک بات ریپیٹ کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ میری عبادت کے بعد سب سے اہم کام یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک آیت، 2 آیت، 3 آیت، 4 آیت، بار بار اللہ ایک بات کو ریپیٹ کر رہا ہے۔ ایک بات کو بار بار کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسانوں کو پتہ چلے کہ یہ خدا کے نزدیک بہت اہم کام ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے، میں 3 آیتیں ترتیب سے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم نے بنو اسرائیل کو یہ تاکیدی حکم دیا کہ اے خدا کی عبادت کرو۔ اے اللہ تیری عبادت کے بعد ہم کیا کریں؟ دیکھو اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر جو دوسرا حکم دیا وہ یہ ہے کہ میری عبادت کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دوسری آیت وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک مت بناؤ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تیسری آیت خدا کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اپنے بندوں کو یہ تاکیدی حکم دیا ہے کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بتاؤ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو تیار ہو کہ نہیں؟ اچھا کس طرح کرو گے؟ قرآن کریم میں اللہ نے بار بار اس کا تذکرہ کیا، اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میری امت میں جب 15 خرابیاں عام ہوں گی تو خدا کی طرف سے رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے، سرخ آندھیاں چلیں گی، زلزلے آئیں گے، آفتیں اور بیماریاں آئیں گی۔ ان 15 خرابیوں میں سے 2 خرابی، جوانوں سنو، فرماتے ہیں وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَى أَبَاهُ، جب میری امت کا جوان اپنی بیوی کے کہنے میں چلنے لگے اور اپنی ماں کو ٹھوکر مارنے لگے تو سمجھ لو خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ بتاؤ آج یہ گناہ عام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَى أَبَاهُ، اور جب میری امت کا جوان اپنے دوستوں سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے بہت اچھی طرح پیش آئے اور اپنے باپ کی نافرمانی کرنے لگے تو خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور خاص طور پر جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، ان کے لیے اپنی جگہ سے ہلنا جلنا ناممکن ہو جائے، اپنا کاروبار وہ چھوڑ بیٹھیں، کمزور اور لاغر ہو جائیں، اس وقت جو ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے لے گا، اللہ رب العزت اس کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ وہی وقت ہے کہ ان کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، بڑھاپے ہی میں انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، بڑھاپے ہی میں انہیں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ جوان بچہ ان کے پاس بیٹھ کر ان کی ضرورتوں کو محسوس کرے اور ان کے کام آئے، ان کو تسلی دے، اور ان کے دل میں جو کچھ ہے
اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اور آج جوان بچہ اپنے بچوں میں مگن ہے, اسے نہ ماں کی فکر ہے نہ باپ کی فکر ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں, جس کے دامن میں ماں باپ کی دعائیں ہوں گی, خدا کو یاد کرنے والوں کی فہرست میں اس کا نام شامل کر دیا جائے گا. اور جس کا دامن ماں باپ کی دعاؤں سے خالی ہوگا تو یاد رکھو خدا کو بھولنے والوں میں اس کا نام شامل ہو جائے گا, ذاکرین میں سے اس کے نام کو کاٹ دیا جائے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, یہ آج کی بابرکت محفل ہے. آؤ ہم اس محفل سے فائدہ اٹھائیں اور اس بات کا عزم کریں کہ ان چاروں کاموں پر عمل کر کے ہم اپنا نام ذاکرین کی فہرست میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. میرے دوستوں اور ساتھیوں, کب کس کا آخری وقت آ جائے کچھ پتہ نہیں, کب کس کو دنیا چھوڑ کر کے جانا پڑے کچھ پتہ نہیں. جوانوں, یہ مت سمجھو کہ موت بڑھاپے میں آتی ہے. صحت مندوں, یہ مت سمجھو کہ موت بیماری کے بعد آتی ہے. دولت مندوں, یہ مت سمجھو کہ موت غریبوں کی آتی ہے. نہیں, موت نہ جوان کو دیکھتی ہے, نہ صحت مند کو دیکھتی ہے, نہ غریب کو دیکھتی ہے, نہ امیر کو دیکھتی ہے. اس کا تو ایک ہی فلسفہ ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کسی کو ایک لمحے کی فرصت نہیں ملتی. موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے تیاری کر لو اور طے کر لو کہ انشاءاللہ ہم ذاکرین میں اپنے نام کو شامل کریں گے, تاکہ اللہ کی نعمتوں سے دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھائیں. اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بھائی پانی ہے, بچے کا نام کیا ہے, کہاں کا ایسے ہی بچہ ہے, بولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ شہادت نامہ مطلب سرٹیفکیٹ جامعہ عمر فاروق بابو جنگ کٹک اڑیسہ کی جانب سے بچہ عزیزم حافظ عبد الحسان خان ولدیت جناب عبد الحارث خان کا لڑکا ہے, جو کرشنانند پور پوسٹ کرشنانند پور جگت سنگھ پور صوبہ یعنی بالو بسی, اور اس کی پیدائش 9 اگست 2023 میں. مطلب یہ ہے کہ 11 سال کے قریب عمر ہے اور چھوٹا سا بچہ ہے. اس میں مکمل ایک سرٹیفکیٹ ہے. ان کی تکمیل حفظ کے موقع پر عنایت کیا جا رہا ہے کہ متعلم نے ادارہ حاضہ سے 1447 ہجری بمطابق 2025 تکمیل حفظ قرآن کریم کیا ہے. ہم انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے کی اور اس بات کی وہ تلاوت قرآن کا روزانہ معمول رکھیں, نیز دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیں اور اس چیز کو اپنی زندگی کا جزء لائق بنائیں. بہت چھوٹا بچہ ہے, اس کو رکھیے, بعد میں حضرت کے ہاتھ میں دیں گے, اس کو رکھیے. 11 سال کا بچہ 11 سال کا بچہ ہے اور ایک بیٹھک میں قرآن پاک سنایا الحمدللہ. ماشاءاللہ ان کے والد محترم کتنے خوش نصیب ہیں اور یہ بچہ کتنا خوش نصیب, یہ ادارہ کتنا الحمدللہ قابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ مزید اس ادارے کو کامیاب عطا فرمائیں, اس کے لیے دعا فرمائیں. آج یہ چھوٹا بچہ ایک ہے, انشاءاللہ پھر اگلے اور 2-4 نکلیں گے. اور یہ اتنا چھوٹا بچہ ایک بیٹھک میں جب قرآن پاک سنا رہا تھا تو میں نے حافظ شاہنواز سے فون میں کہا کہ اس کو کہیں تراویح کا انتظام کرو, تو حافظ شاہنواز بولے تو 11 سال ابھی تو اس کے اوپر خود یعنی فرض نہیں ہوا, مکلف ہے, اسلام نہیں ہوا, تو کیسے نماز پڑھائے گا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں نے کہا ویڈیو کیمرہ کر کے اس بچے کو دکھاؤ کون ہے بچہ. بہرحال ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس ادارے کے اس پروگرام میں موجود ہیں. حضرت ہمارے سامنے ہیں. بہت یعنی 1.5 مہینہ پہلے پروگرام دیا گیا تھا اور بہت ہی یعنی مصروفیات زندگی کے باوجود حضرت نے ہمیں وقت دیا اور آپ لوگ سب تشریف لائے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. حضرت نے جو بیان کیا ہے ارادہ کریں اور ہاتھ اٹھائیں کہ انشاءاللہ یہ چاروں عمل بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. انشاءاللہ دعا ہوگی. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی
اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا وفيرا. اللهم لك الحمد الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہم نے دن کے اجالے میں گناہ کیے، راتوں کے اندھیرے میں گناہ کیے، جان بوجھ کر گناہ کیے، انجانے میں گناہ کیے. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں اپنے ذاکر بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہمارے دل و دماغ کو اپنی یاد سے روشن اور منور فرما. اے اللہ اپنی یاد میں مصروف رہنے والے بندوں میں ہمارے ناموں کو بھی شامل فرما. اے اللہ غفلت کے پردوں کو ہٹا دے. اے اللہ غفلت کے پردوں کو چاک فرما دے. اے اللہ موت کی فکر نصیب فرما، قبر کی فکر نصیب فرما، آخرت کی فکر نصیب فرما. اے اللہ مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے. اے اللہ ہماری جوانوں کو نمازی بنا دے، بوڑھوں کو نمازی بنا دے، مردوں کو نمازی بنا دے، عورتوں کو نمازی بنا دے. اے اللہ نماز پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے. پانچوں وقت نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرما. قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. قرآن کو سمجھنے کا موقع نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرما. اے اللہ جو بڑی عمر کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور انہوں نے ابھی تک قرآن کریم کو سیکھا نہیں ہے، اے اللہ ان کو سیکھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والوں میں شامل فرما دے. اے اللہ جس بچے کے سر پر پگڑی بندھی ہے، اس کو قرآن کریم زندگی کے آخری سال تک یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کو قرآن کا خادم بنا دے، قرآن پر عامل بنا دے، قرآن کا ناشر اور اس کو پھیلانے والا بنا دے. اے اللہ اس کے ماں باپ کی محنت کو بھی قبول فرما لے، اس کے استاد کی محنت کو بھی قبول فرما لے. اے اللہ جس ادارے میں اس نے پڑھا ہے اس ادارے اور مدرسے کو بھی ترقی عطا فرما. اے اللہ اس کے رکے ہوئے کاموں کو مکمل فرما. لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس مدرسے کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن ساتھیوں کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں انہیں نبی کی اس سنت سے اپنے چہروں کو سجانے کی توفیق عطا فرما. شادی بیاہ کے موقع پر بھی سنتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ
اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زندگی کب ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں، اے اللہ اچھی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، اور پھر ہم سب کو اپنی جنت میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے رزق حلال کے دروازوں کو کھول دے، اے اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جن کے گھروں میں بالغ بن بیاہی بچیاں بیٹھی ہیں ان کے اچھے رشتے غیب سے عطا فرما، اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مراد ہے اے اللہ تو اس کو عافیت اور خیر کے ساتھ مکمل فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔